اور وہ جو تھپڑ مارنے والی کی بات ہے، وہ اس نے تھپڑ مجھے نہیں مارا تھا، یہ تو پیچھے ویڈیو بنا رہی تھی، وہ بچی ایک عائشہ تھی، وہ بیچاری پھر اپنے انجام کو پہنچی، وہ قبر کی طرف منتقل ہو گئی. کہ خواتین جو ہیں وہ فیم حاصل کرنے کے لیے آپ سے رابطے کرتی ہیں. میں کہتا ہوں کہ اس کے اندر ساری غلطی جو ہے نا محترم ڈاکٹر عامر لیاقت کی ہے. تو انہوں نے جو ہوچا پن اختیار کیا تھا تو یہی اس کا انداز ہے. عامر لیاقت کو سوچنا چاہیے. وہ مذہبی سکالر تو میں ان کو نہیں کہوں گا، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہوگا کہ بیرونی دنیا میں چلتے ہیں، ساحل سمندر کے اوپر اس طرح بھاگیں گے، ناچیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ وائرل ہو جائیں گی. حریم شاہ کی جس طرح تصاویر جو ہے نا وہ اس طرح وائرل ہو جاتی ہیں، فلان جگہ کے اوپر، فلان جگہ کے اوپر، فلان جگہ کے اوپر، مشروبات کے ساتھ ساحل سمندر پہ، تفریح گاہوں پہ. تو شاید ڈاکٹر صاحب بھی اس طرف جا رہے تھے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رائش نیوز. میں ہوں عدنان یعقوب. آج ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں معروف مذہبی اسکالر مفتی عبدالقوی صاحب سے. آپ یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پچھلے 1-1.5 سال سے مفتی صاحب سوشل میڈیا سے اور منظر سے غائب ہیں. کیا مصروفیات ہیں ان کی، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور ساتھ میں آج کل عامر لیاقت کی جو ٹاپ ٹرینڈ چل رہی ہے ویڈیو، اور ان کی تیسری شادی تھی، اس کے اوپر جو آج کل معاملات چل رہے ہیں. مفتی صاحب سے جانیں گے کہ مذہبی اسکالر ہیں عامر لیاقت، ان کا ایک ویڈیو کلپ بھی وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ رو کے کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور انہوں نے اپنی تینوں بیویوں کو معاف کیا ہے. پہلے ان کی ٹک ٹاک کی ویڈیوز آتی رہی، کچھ ان کے جو ہے نازیبہ ویڈیوز وائرل ہوئیں، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. سب سے پہلے ہم آپ کو مفتی صاحب کا شکریہ ادا کریں گے. مفتی صاحب، آپ نے ٹائم دیا. آپ کے چاہنے والے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ 1.5 سال سے منظر سے غائب ہیں، سوشل میڈیا سے آف ایئر ہیں، کیا وجہ ہے، کیا مصروفیات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کوئی تقریباً 1.5 سال سے آیا تو ہوں مختلف چینلز پر بھی اور مختلف جناب آپ کی جو سوشل میڈیا ہے اس پر بھی. لیکن بہرحال آپ کی بات یہ ہے، ٹھیک ہے کہ جس طرح میں پہلے انداز میں آیا کرتا تھا اس اب انداز سے میں نہیں آیا. اور بہت زیادہ رمضان المبارک کے اندر افطار اور ساری ٹرانسمیشن پہ میں تھا، لیکن بڑے چینلوں پہ نہیں تھا. تو اس لیے کہ میں نے جب سے وہ واقعہ ہوا تھا محترمہ حریم شاہ صاحبہ، اس کے بعد میں نے پھر یہ کہا کہ اب علمی کام کرنے چاہیے، اب اپنے خاندانی جو معاملات ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. اس دوران ہم نے اس کو ایک رسالے کو مکمل کیا، پھر اس کے ساتھ جناب اس رسالے کو مکمل کیا. تو الحمدللہ آج کل اپنی اسلامی عدالت کو دیکھ رہا ہوں اور اس طرح علمی اور تحقیقی کام کر رہا ہوں. اچھا مفتی صاحب، آپ نے کہا کہ آپ سوشل میڈیا سے تھوڑا سا، اچھا آج کل سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں آپ کے نہیں کر رہے؟ ہاں نہیں، میرے پاس تو اب کئی مہینوں سے جناب میرے پاس ہے اپنا عام چھوٹا موبائل بھی ہے جس کے اندر جناب میں عمومی گفتگو کرتا ہوں، اور دوسرا موبائل بھی ہے جس کے اوپر فیس بک بھی اور اس طرح باقی چیزیں بھی میں دیکھ رہا ہوں. اچھا مفتی صاحب، ماضی میں جیسے آپ کے اوپر الزامات بھی لگے، سکینڈلز بھی آئے، تو یہ جو 1.5 سال کا دورانیہ تھا، اس دوران کسی نے آپ سے کوئی رابطہ نہیں کیا؟ آپ خود کہتے رہے ہیں کہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے سازشی عناصر، اس دوران میں کسی نے کوئی سازش کرنے کی کوشش کی؟ مسئلہ بات یہ ہے کہ جو سازشی عناصر ہوتے ہیں نا، ان کی طرف سے ہر وقت انسان کے اوپر حملہ ہوتا رہتا ہے. محترمہ حریم شاہ صاحب کے واقعے کے بعد میرے خیال میں ہر 2-3 دن کے بعد ان کا رات کو فون آ جایا کرتا تھا، اور میں چونکہ ہر ایک کا فون سنتا ہوں کہ کوئی مسئلہ مجھ سے دینی پوچھ رہا ہے، کوئی روحانی مسئلہ پوچھ رہا ہے. یہ تو جب سے ان کی اب شادی ہوئی ہے، اب میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اب ان کا خود پاکستان کے حوالے سے اور ان کے مختلف اداروں کے حوالے سے جو ان کی گفتگو ہوئی انتہائی احمقانہ، اس سے بھی وہ ڈری ہوئی ہیں، خوفزدہ ہیں. پاکستان میں میرے خیال میں اب ان کے لیے آنا جو ہے وہ شاید جناب مناسب نہیں رہے گا. تو اب اس دن سے آج ان کا رابطہ مجھ سے منقطع ہے. باقی بھی مختلف قسم کے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں. اب میں یہ ذرا کرتا ہوں کہ محتاط ہو جاتا ہوں. کوئی جناب موبائل فون کے اوپر ایسی گفتگو کرنے کا آغاز کرے تو فوراً اس سے معذرت کر لیتا ہوں. جتنا بڑا انہوں نے آپ پہ الزام لگایا، اور ایک وہ جو ویڈیو آئی جس میں انہوں نے کہا، نظر آ رہا تھا کہ آپ کو وہ تھپڑ بھی مار رہی ہیں، اس کے بعد آپ سمجھتے تھے کہ اس کی کال اٹینڈ کرنا ہے، اسے بات کرنا بھی مناسب تھا آپ کا؟ میرا پاس ان کا کوئی نمبر سیو تو نہیں ہوتا. کبھی ان کا غیر ملکی فون سے آ جاتا تھا، کبھی پاکستان کے نمبر سے آ جاتا تھا، کسی وقت کسی نمبر سے آ جاتا تھا. اور میری عادت ہے کہ میں اس کو انتہائی بد اخلاقی سمجھتا ہوں اور بدتمیزی سمجھتا ہوں کہ کسی کا فون آئے اور میں نہ اٹھاؤں. اور وہ جو تھپڑ مارنے والی کی بات ہے، وہ اس نے تھپڑ مجھے نہیں مارا تھا، یہ تو پیچھے ویڈیو بنا رہی تھی. وہ بچی ایک عائشہ تھی، وہ بیچاری پھر اپنے انجام کو پہنچی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرمائے. تو بہرحال معنی یہ ہے کہ اس طرح کے جو لوگ غیر اخلاقی کام کرتے ہیں، ان بیچاروں کا دن تھوڑے ہوتے ہیں. آج دیکھ لیں حریم شاہ کہاں ہے کی، تو وہ قبر کی طرف منتقل ہو گئی. اب یہ بیچاری انہوں نے کچھ باتیں کی تو یہ اب گمنامی کی طرف چلی گئی. اچھا، آپ نے ماضی میں کہا تھا کہ خواتین جو ہیں وہ فیم حاصل کرنے کے لیے آپ سے رابطے کرتی ہیں، آپ کو کالز کرتی ہیں. تو اس دوران یعنی اب تک ابھی بھی موبائل یوز کرتے ہیں تو خواتین ابھی بھی فونز کر کے ان نون بن کے بات کرتی ہیں یا کوئی رابطہ کرتی ہیں؟ جی ہاں، دونوں طرح سے جناب ان کا رابطہ ہوتا ہے. ان نون بن کے بھی، اور کبھی یہ بھی کہہ کہ جناب جی میں فلاں سوشل میڈیا سے بول رہی ہوں، مہربانی کریں مجھے انٹرویو دیں.
اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کچھ مسئلہ پوچھنے کے بعد ایسی بات کر دینا جس سے پتہ چل جاتا تھا کہ ان کا خیال یہی ہے کہ مفتی صاحب کی آڈیو جو ویڈیو جو ہے اس کو جناب سیو کیا جائے اور اس کے مطابق پھر اس کو آگے منتقل کیا جائے. تو بہرحال اس طرح کے معاملے چلتے رہتے ہیں، لیکن میں چونکہ گھبراتا نہیں ہوں. اچھا مفتی صاحب، ابھی آج کل جو اہم بات ہم ڈسکس کریں گے، عامر لیاقت کا ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے. ان کی کچھ ویڈیوز، ان کی تیسری بیگم نے جو نازیبہ ویڈیو سی سوشل میڈیا پر ڈالی، ایک تو وہ، اور پھر ان کا بھی ایک بیان آیا ہے ان کا 54 منٹ کا انہوں نے روتے ہوئے ایک دیا ہے. یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ میں کہتا ہوں کہ اس کے اندر ساری غلطی جو ہے نا محترم ڈاکٹر عامر لیاقت کی ہے. ایک ہے ایک عام محترمہ کا ہوچھا پن، جس طرح حریم شاہ کا تھا یا فلاں محترمہ کا تھا جس سے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا. ایک ہے کہ جس سے نکاح ہو جاتا ہے انسان کا تو وہ اس کی ایک محترم اور سمجھے کہ باعزت اس کی منکوہ بیوی ہوتی ہے. ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے بارے میں یہی بات کہوں گا کہ جب ان کا نکاح ہوا تو اس وقت جو انہوں نے 3 4 5 تصاویر آڈیو یا ویڈیو وائرل کی اپنی اس محترمہ کے ساتھ، حالانکہ محترمہ کا تعلق ہے میرے اس رقبے کے ساتھ جہاں وہ لوگ آباد ہیں. میں ان کے قوم کو بھی جانتا ہوں، ان کی برادری کو بھی جانتا ہوں. اب ان کو انہوں نے شاہ بنا دیا اور سید زادی بنا دیا. اب کیا سمجھتے ہیں کہ مقامی طور پر رہنے والے لوگ جو ہیں وہ ڈاکٹر عامر لیاقت کے اس معاملے کو کیا کہیں گے؟ پھر اس کے بعد جب وہ نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، اس کے بعد لازم تھا کہ وہ کہتے کہ تم اب برقعے میں رہو اور برقعے کے اندر رہتے ہوئے میرے ساتھ گفتگو کرو، اور کوئی بات اگر وائرل بھی کرنی ہے تو آپ پردے میں ہو، چونکہ آپ میری عزت ہے. جب ایک دوسرے کے ساتھ عزت کا، احترام کا اور تعلق نہیں رہے گا پھر یہی کچھ ہوگا. تو انہوں نے جو ہوچا پن اختیار کیا تھا تو یہی اس کا انداز ہے جس کی وجہ سے وہ آج اپنے ناکامی کی تک پہنچے. جب اس کی بیگم خود دیکھ رہی ہے کہ میرا خامند اپنی موجودگی میں میرے ان تصاویر کو وائرل کر رہا ہے جو اخلاقی طور سے مناسب نہیں، تو اس لیے انہوں نے بعد میں تصاویر بھی بنا لی اور بعد میں اب وہ جو کچھ کر رہی ہیں اس کا آغاز تو خود ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نے کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے اس معاملے میں جو ہے وہ غلطی ہے. انہوں نے سے غلطی ہوئی کہ اپنی منکوہ بیوی کو جناب وہ نمائش بنانے لگے، جس کی وجہ سے انجام یہی ہوا جو آپ کے سامنے ہے. اچھا مفتی صاحب، یہ جو جب ان کی شادی ہوئی تو اس کے بعد ٹک ٹاک جو انہوں نے ابھی ویڈیو دیا ہے، پیغام جو عامر لیاقت نے، وہ کہتے ہیں میں تو مجھے قرآن پڑھنا چاہتی تھی، میں چاہتا تھا کہ اس کی زندگی بدل دوں، لیکن جیسے شادی ہوئی تو وہ جو ٹک ٹاک آ رہے تھے اور جس طرح سے وہ آ رہے تھے اس کی سوشل میڈیا پہ، کیا مذہبی اسکالر کو اس طرح کی ٹک ٹاک وغیرہ اور سوشل میڈیا پہ زیب دیتا ہے، کرنا چاہیے اسے؟ دیکھیں نا جی، یہ تو ڈاکٹر عامر لیاقت کو سوچنا چاہیے. وہ مذہبی سکالر تو میں ان کو نہیں کہوں گا، اتنا کہوں گا کہ ایک صاحب مطالعہ شخصیت ہے، صاحب فن ہے، فنکار وہ ضرور ہیں. اب ایک آدمی ایک مقام پہ کھڑا ہے، انتخاب بھی لڑتا ہے، انتخاب بھی جیتتا ہے، قومی اسمبلی کا ممبر بھی بنتا ہے، پھر مختلف چینلز کے اوپر آ کے لوگ ان کو دیکھتے بھی ہیں. پھر یہ ہے کہ علمی لوگوں کو بٹھا کے ان کے درمیان وہ اینکر بن جاتے ہیں اور اچھے سوالات کرتے ہیں. تو جو آدمی اس مقام پہ کھڑا ہو، اس کو ایک ایسی بچی سے جو ہمارے سادہ علاقے سے لے کر گئے ہیں، اس کو تو خالصتاً اپنی بیوی بنا کے پردے کے اندر رکھنا تھا. جس طرح ہمارے محترم عمران خان صاحب کے ساتھ بشرا صاحبہ کا تعلق ہے، اسی طرح کا تعلق ان کا ہوتا. اگر کوئی چیز وائرل بھی ہوتی تو انتہائی برقعے میں ہوتی، پردے میں ہوتی. پھر بیوی سمجھتے ہوئے، اپنی عزت سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ عزت کا معاملہ کرتے. جب آپ نے خود انداز بھی ایسا غیر اخلاقی اختیار کر لیا تو پھر اس کا انجام تو یہی کچھ ہوگا. اب محترمہ جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ وہ ٹک ٹاکر بن گئی ہیں، وہ مشہور ہو گئی ہیں، اور ڈاکٹر عامر لیاقت اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں. اچھا مفتی صاحب، یہ بتا دیں کہ آپ یہ جو اب ہمارا جو معاشرہ ہے اب یہ چل پڑا ہے کہ جو ویڈیوز ہیں وہ فیک ڈالی جا رہی ہیں. عمران خان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جو ان کی نازیبہ ویڈیو وائرل ہونے والی ہے، عامر لیاقت کی بھی ہوئی، ماضی میں آپ کے اسکینڈلز آپ پہ بھی بنتے رہے. تو آپ جو شادی شدہ ہیں لوگ ہیں ان کو اس کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ مختالے، میں تو اس بارے میں یہی مشورہ دوں گا کہ بیوی کس لیے ہوتی ہے؟ باہمی احترام کا نام شادی ہے، عزت کا نام شادی ہے، سکون کا نام شادی ہے. جب ہم شادی اس حوالے سے کریں گے کہ وہ میرے ذریعے مشہور ہو جائے، میں اس کے ذریعے مشہور ہو جاؤں، اور پھر ہم ٹک ٹاکر بھی بن جائیں، پھر ہماری جو آڈیو ہیں وہ بھی وائرل ہو جائیں، ویڈیو بھی وائرل ہو جائیں، اور اس کے اندر ہم نہ دیکھیں کہ جناب ہماری جو ساتھ ہماری محترمہ بیٹھی ہے، یعنی بیوی صاحبہ جو بیٹھی ہے، میرے اوپر 2 ثانیہ بنے، ایک قندیل بلوچ والا، ایک جناب حریم شاہ والا، اور ان دونوں کے بارے میں ہر آدمی جانتا ہے کہ ان کا ماضی کیا تھا اور اب ان کا دور کس طرح ہے. اور اس طرح ڈاکٹر عامر لیاقت نے جب ان کو یہ کہہ دیا کہ جناب یہ دانیہ شاہ ہیں، تو ان کے نکاح کی برکت سے وہ جب ان کی زوجہ محترمہ بن گئی، پھر وہ جناب امتی سے سید بن گئی.
اب اتنے بڑے جب آپ ان کو عزتیں دے رہی ہیں اور ساتھ ان کو وائرل بھی کر رہے ہیں، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہوگا کہ بیرونی دنیا میں چلتے ہیں، ساحل سمندر کے اوپر اس طرح بھاگیں گے، ناچیں گے، یہ کریں گے، وہ وائرل ہو جائیں گی. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شاید اس معاملے میں حریم شاہ کو اپنا امام بنا رہے تھے. حریم شاہ کی جس طرح تصاویر جو ہے نا وہ اس طرح وائرل ہو جاتی ہیں فلان جگہ کے اوپر، فلان جگہ کے اوپر، فلان جگہ کے اوپر، مشروبات کے ساتھ ساحل سمندر پہ، تفریح گاہوں پہ، تو شاید ڈاکٹر صاحب بھی اس طرف جا رہے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب اللہ کا شکر ادا کریں کہ ان کی بیوی صاحبہ نے بہت جلد انہیں اپنے منطقی انجام تک پہنچا دیا اور وہ نشان عبرت بن گئے. اس پر ڈاکٹر صاحب کو جتنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اتنا تھوڑا ہے. اچھا مفتی صاحب، تھوڑا سا اپنے والے سے بھی بتا دیں کہ ماضی میں آپ تحریک انصاف کے ساتھ وابستہ رہے، آپ کی بڑی قربت رہی ہے عمران خان کے ساتھ بھی. آج کل آپ کی سیاسی سرگرمیاں کیا ہیں، اور اگر آج بھی آپ عمران خان کو ہی سپورٹ کرتے ہیں جو ابھی جو صورتحال چل رہی ہے سیاسی؟ محترم، بات یہ ہے کہ آج بھی پی ٹی آئی کی طرف سے مجھ سے رابطہ ہوا ہے. شاید میں کل یا پرسوں اسلام آباد جا رہا ہوں اور میری عمران خان صاحب سے ملاقات ہے. ادھر سے مسلم لیگ نون کی طرف سے رانا ثناء اللہ کی طرف سے بھی اچھا مجھے پیغام آیا ہے. اور باقی پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر تو گیلانی صاحب کے ساتھ بھی میرا بڑا اچھا تعلق ہے. اس سے زیادہ جو مجھ سے رابطے میں ہے وہ محترم راجہ پرویز اشرف صاحب ہے. یہ بہرحال لیکن میرا دل یہی چاہتا ہے اور میں بڑی جرات کے ساتھ بات کہتا ہوں کہ مفتی عبدالقوی اگر چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو ان کا احترام ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر ان کا پیار ہے، نوجوان نسل مفتی عبدالقوی سے محبت کرتی ہے. آج ہی میں جناب ایک شادی کے اوپر گیا، اس کے اندر کچھ جناب سابق وزراء بھی آئے ہوئے تھے، لیکن جو لوگ سیلفیاں اور تصویریں بنا رہے تھے وہ مفتی عبدالقوی کے ساتھ بنا رہے تھے. تو میرا خیال یہی ہے اور میرے دوستوں کا مشورہ بھی یہی ہے کہ آپ اپنی عزت میں مزید اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پی ٹی آئی کا قرب اختیار کریں. جی مفتی صاحب اپنے فینس کے لیے خاص طور پہ یہی بات کہہ رہے تھے کہ جو ان کے ساتھ سیلفی اور تصویریں بناتے ہیں وہ بھی اتنی ہی مفتی صاحب بھی ان سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں. دوسرا آج ہم ان سے بات کی کہ ان کی آج کل کیا مصروفیات ہیں، چونکہ سوشل میڈیا پر پچھلے 1-1.5 سال سے زیادہ نظر نہیں آ رہے تھے، تو ہم نے کہا کہ چلو ان کے فینس کے لیے اور ہمارے ویورز کے لیے آج ہم مفتی عبدالقوی صاحب سے ٹائم لیتے ہیں، اور جو اس وقت کرنٹ سچویشن چل رہی ہے، عامر لیاقت کا جو معاملہ تھا ان پہ ہم نے ان سے بات کی مفتی صاحب سے، اور دیگر ان کی جو سیاسی مصروفیات ہے وہ تمام جانی ہیں. امید کرتے ہیں آج کا ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمارے چینل کو سبسکرائب اور پیج کو لائک ضرور کیجیے گا. ناظرین، آج کے لیے صرف اتنا ہی. اپنے میزبان عدنان یعقوب کو اجازت دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.